ہیں کہ کبھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی تکلیف دنیا میں نہ ہو، اور بالکل اطمینان اور آرام کی زندگی اسی دنیا کی ہم طلب کرتے ہیں، لیکن آخرت کی ہمیں کچھ فکر ہے، آخرت کا ہمیں کچھ احساس ہے کہ آنے والی جو زندگی ہے وہ کتنی خطرناک ہے، کتنی بھیانک ہے، اس سے ہم کیسے بچیں، کیا اس کی ہمیں اور آپ کو فکر ہے؟ آج ہمارے اندر سستی، کاہلی اور آج ہمارے اندر غفلت اتنی انتہا درجے کو پہنچ چکی ہے کہ ہم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اور آخرت جو آنے والی جو یقینی زندگی ہے، جو لازوال زندگی ہے، اس سے ہم غافل ہیں، اس سے ہم لاپرواہ ہیں۔ اور جو دنیا میں آج لوگ دولت کمانے کے چکر میں اتنے پڑے ہوئے ہیں، اتنے غفلت میں ہیں آخرت سے، اللہ کے خوف سے، بس دنیا جیسے بھی چاہے حاصل ہو جائے یہی فکر ہوتی ہے۔ آئیے ایک حدیث اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ یؤتا یومئذ یا یؤتا یوم القیامہ بانعم اہل الدنیا، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دن جہنم کے اندر ایک ایسے شخص کو داخل کیا جائے گا جو دنیا کا سب سے زیادہ انعام یافتہ ہوگا، سب سے زیادہ عیش اور عشرت کی زندگی اس نے گزاری ہوگی۔ تو اس میں وہ فی النار سبغہ، کہ اس کو ایک مرتبہ جہنم میں غوطہ دیا جائے گا، جہنم اس کو دکھلائی جائے گی، ایک مرتبہ داخل کر کے نکالا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس سے پوچھا جائے گا کہ ابن آدم هل رأيت بك خيرا قط، کیا تیرے ساتھ کوئی کبھی بھلائی گزری ہے، کبھی مطلب تیرے ساتھ کچھ اچھا ہوا ہے دنیا میں؟ وهل مر بك نعيم قط، کیا تو نے کبھی کوئی انعام حاصل کیا ہے، تیرے ساتھ کوئی انعام، تجھ پر کوئی انعام کیا گیا ہے دنیا میں، تجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھائی تو دی ہے؟ وہ سب کچھ بھول جائے گا اور کہے گا اللہ کی قسم کھاتے ہوئے، اللہ تیری قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کبھی میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں گزری ہے اور کوئی نعمت مجھے نہیں ملی ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ جہنم میں جا کر بس آیا تو دنیا کی ہر نعمت کو بھول گیا، ہر آسائش کو وہ بھول چکا، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جو دنیا کا سب سے اتنا تکلیف دہ انسان ہوگا کہ جس کے ساتھ دنیا میں جس پر کوئی جو ہے بھلائی اس کو نہیں ملی ہوگی، بہت سختی کی جس نے زندگی گزاری، تنگی، پریشانی کی، ٹینشنوں کی زندگی گزاری ہوگی، اور وہ نیک اور اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ ہوگا۔ بہرحال اس بندے کو بھی لایا جائے گا اور پھر جنت میں ایک مرتبہ اس کو داخل کر کے نکالا جائے گا۔ فَيُسْبَقُ سَبْقَةً فِي الْجَنَّةِ، کہ جنت میں اس کو ایک مرتبہ داخل کر کے نکالا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، کیا تیرے ساتھ دنیا میں کوئی تکلیف گزری ہے؟ کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ وہ بھی قسم کھا کر کہے گا کہ اللہ، کہ میرے ساتھ کوئی جو تکلیف نہیں ہوئی دنیا میں، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور کوئی جو ہے مصیبت اور پریشانی مجھے لاحق نہیں ہوئی۔ دنیا کی ہر تکلیف کو بھول جائے گا، ایک مرتبہ جنت میں داخلہ دیا جائے گا اور داخل ہو کر وہ نکلے گا تو سب تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ تو آئیے اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ ہم اور آپ کدھر ہیں، کہاں کی ہمیں فکر ہے۔ ہم صرف دنیا کی ہمارے پاس فکر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو صرف دنیا کی فکر میں لگے ہو، دنیا ہی کو ترجیح دے رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ وہاں کی نعمتیں، وہاں کی آسائشیں، ہر چیز وہاں کی ہمیشہ آرام دہ اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور ہم اور آپ کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کس کی ہمیں فکر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، رہا وہ شخص جو اللہ سے ڈرا، واتقا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا اور تقوی والی زندگی گزارا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے ہر کام کو آسان کر دیتے ہیں، جنت میں داخلہ اس کے لیے بھی
آسان ہو جاتا ہے، دنیا کے ہر تکلیف اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور رہا وہ شخص اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، جو شخص جو جھوٹ بولا اور جو ہے بخیلی کیا اور اچھائی کو جھٹلایا تو پھر ہم اس کے لیے مشکل کو آسان فسنيسره للعسرى، جو اس کو تکلیف میں ڈالنے والی چیز ہے وہ ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو بھائیوں، ہماری زندگی بہت ہی دنیاوی زندگی ہو چکی ہے اور آخرت سے ہم اور آپ غافل ہو چکے ہیں۔ ہمیں آخرت کی فکر کرنا ہے اور اس سے ہمیں یعنی دنیاوی خواہشات اور دنیاوی لذات اور دنیا کی رنگ رنگینیوں سے ہمیں دور ہونا ہے۔ تو سب سے اہم چیز جو اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا تقویٰ ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ الخوف من اللہ کہ حجب قلوب العباد، کہ اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہوتا ہے وہ بندوں کے دلوں کو روکتا ہے، کس سے؟ عن عوارض الشہوات، شہوت والی چیزوں سے، وزہرت الدنیا، دنیا کی رنگینیوں سے، دنیا کی عیش و عشرت والی زندگی سے اور منمانی زندگی سے اللہ کا خوف ہی ہمیں دور کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیں ان تمام چیزوں سے دور کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکائیں اور اپنی فکر اور اپنی سوچ، اپنی جو ہے اپنے آگے کی جو فیوچر پلاننگ ہے وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کو بنائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاریں، تبھی ہمارے لیے آخرت میں کامیابی ہے۔ ورنہ آخرت ہمیشہ انسان اگر آخرت میں اگر ناکام ہوا تو ہمیشہ کی ناکامی ہے، ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو آگ سے دور کر لیا گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، اور جنت میں اس کا داخلہ کر دیا گیا، فقد فاز، تو ایسا شخص ہی در حقیقت کامیاب ہوا، ایسے کے لیے ہی کامیابی ہے۔ تو کامیابی کس کے لیے؟ جو جنت میں جس کا داخلہ ہوا اور جو جہنم سے دور کر لیا گیا۔ محترم حاضرین کرام، آج ہمیں ضرورت ہے اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی، چونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ انسان اگر تنہائی میں بھی ہو تو گناہ سے بچ سکتا ہے، گناہ سے بچ سکتا ہے، لیکن اگر لوگوں کا ڈر ان کے اس کے دل میں ہو اور لوگ نہ ہو تو پھر وہ کہیں بھی ہو برائی کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں ایسے جہنم سے بچنے کے لیے جو ایسی تمام نافرمانیاں ہیں جو جہنم میں لے جانے والی ان تمام نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، خصوصاً غرور، تکبر، گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث ملتی ہے، صحابہ رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتجت الجنت والنار، جنت اور جہنم میں جھگڑا ہو گیا، جنت میں اور جہنم میں جھگڑا ہو گیا، دونوں نے جھگڑا کیا۔ تو آگ نے کہا کہ میرے اندر ایسے لوگ داخل ہوں گے جو الجبارون المتکبرون، جو بہت ہی زیادہ متکبر قسم کے لوگ ہوں گے اور بہت ہی زیادہ ظالم لوگ ہوں گے، تو ایسے لوگ میرے اندر داخل ہوں گے تو میں ایسے لوگوں کو اپنے پیٹ میں بھروں گی۔ يدخل الجبارون المتکبرون، تو جنت نے کہا تو ٹھیک ہے، تو میرے اندر ایسے لوگ داخل ہوں گے جو ضعفاء ہوں گے، کمزور لوگ ہوں گے، مساکین ہوں گے، ایسے لوگ داخل ہوں گے۔ يدخلون الضعفاء والمساکین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم سے آگ سے کہ اے آگ کہ انت عذابی، تو میرا عذاب ہے، اعذب بک من اشاء اور اصیب بک من اشاء، کہ میں تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا اور جس کو چاہوں گا میں تیرے ذریعے سے سزا دوں گا۔ اور پھر جنت سے کہا کہ اے جنت کہ انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، کہ ارحم بک من اشاء، جس کے ساتھ چاہوں گا میں تیرے اندر اس کو داخل کر کے اس پر رحمت کروں گا، تو میری رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ تو جو متکبرین ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ظالمین ہوں گے، تو پھر آگ میں جائیں گے۔ تو ہمیں تکبر سے، غرور سے
घमंड से अपने आप को बचाना होगा, जुल्म से और अल्लाह ताला के हर किस्म की नाफरमानियों से अपने आप को बचाना होगा। मुहतरम हाज़रीन किराम, अल्लाह ताला का खौफ बहुत ही अहम है। हमें जब तक दुनिया में हम सेहतमंद रहें तो सेहतमंदी की हालत में हम खौफ को ज्यादा रखें, डर को अपने दिल में ज्यादा रखें और फिर उम्मीद और रजा को उसके मुकाबले में कम रखें। लेकिन हम इस तरह यानी उम्मीद को ज्यादा करते हैं और खौफ हमारे दिलों में कम हो गया है, इस माने में कि हम गुनाह करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह करीम है, अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह रहीम है जो 70 माओं की मोहब्बत रखने वाला है, अल्लाह मुझे माफ कर देगा। सेहतमंदी की हालत में गुनाह करते जाते हैं। उलमाए किराम ने कहा कि सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में डर ज्यादा हो, खौफ ज्यादा हो और उम्मीद उससे कुछ कम हो, लेकिन बीमारी के या मौत के वक्त में इंसान उम्मीद हो अल्लाह ताला की रहमत से कि अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह मुझे माफ करेगा, अल्लाह रहम करेगा, तो खौफ उससे कम हो। हाँ, और कितना खौफ हो, कैसा खौफ हो, कम से कम इतना तो डर हमारे दिल में हो कि जिससे हम यानी अल्लाह ताला की जो फराइज हैं उन फराइज पर हम अमल कर सकें। जो वाजिब हक है, जो वाजिब खौफ जो होना चाहिए अपने दिलों में इतना हो, कम से कम जो अल्लाह ताला ने जो फराइज हम पर वाजिब किए हैं, जो आयद किए हैं, उसको हम पूरा करें। 5 वक्त की नमाजें उसको हम अदा करें, रमजान मुबारक के रोजे रखें, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो हज करें और इसी तरीके से ज़कात दे। अल्लाह ताला ने माल में ज़कात अगर फर्ज किया है और इसी तरह जो फराइज दीगर फराइज हैं उन पर अमल करें और जो मुहर्रिमात हैं, जो अल्लाह ताला ने जिन चीजों को हराम किया है, शिर्क, बिदअत, खुराफात और जिना, चोरी, शराब, झूठ, गीबत, तमाम बुराइयों से अपने आप को बचाए। तो कम से कम इतना तो खौफ होना चाहिए कि जो ऐसी हराम करदा चीजों से अपने आप को हम बचा सकें। और अगर इससे ज्यादा अगर हम खौफ रखें कि जैसे कि अगर हमारे अंदर इससे ज्यादा खौफ हो तो हम यानी ऐसा खौफ भी काबिल तारीफ है कि हम इतना नवाफिल अदा कर सके। अल्लाह ताला ने जो फराइज के अलावा जो नवाफिल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताए हैं उस पर अमल कर सके और इसी तरह जो मकरूहात है उससे हम अपने आप को बचा सकें, ये भी काबिल तारीफ है। तो मतलब ये हुआ कि हम अल्लाह ताला से डरें और अपने खुद को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलूना मा यु'मरून। ऐ मोमिनो, तुम अपने आप को और अपने अहल व अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है और उन पर ऐसे फरिश्ते मुकर्रर हैं उस जहन्नम पर, ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम, जो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया है तो उस हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह, जो बड़े सख्त दिल के होंगे, बड़े मजबूत होंगे, जरा बराबर भी रहम नहीं खाएंगे, जो अल्लाह ताला का हुक्म होगा उस पर अमल करेंगे। व यफ़अलूना मा यु'मरून, जो अल्लाह ताला उनको हुक्म देगा वो पूरा काम कर गुजरेंगे। तो हमें अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम से बचाने की फिक्र करनी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको तमाम को कुरान और सुन्नत को समझते हुए इताअत और फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह ताला हर किस्म के शर और फसाद से, बुराइयों से, नाफरमानियों से हमें बचने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरूह।